اکبر بادشاہ کا وہ درباری عالم فیضی، فیض الحسن فیضی، مبارک کا بیٹا، مبارک ایران کا مشہور شیعہ تھا، اس فیض الحسن فیضی نے ایک بے نقط تفسیر لکھی ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں، با جیم تا نون یہ نہیں ہے، زوا شین بغیر نقطوں والے حروف، اور اس تفسیر کا نام ہے سواطع الالہام، 30 جلدوں میں، کوئٹہ سے شائع ہو گئے، میرے پاس قدیم جدید دونوں نسخے ہیں، آپ اپنی زبان میں ذرا بغیر نقطوں کے بات کر لیں، چتو بنے نہ صبح ہے، لیکن اس پر آفرین ہے فیضی پر، واقعی کم وقت نے کیا لکھا ہے۔ عرب علماء بھی بہت متحیر ہے ان پر، عرب علماء نے اس سے لیا ہے، اور پھر جا کے جیسے الکلام المبجل ہے، الکلام المبجل ایک عربی نے لکھا ہے، لیکن وہ پورا سرقہ ہے فیضی کی تفسیر سواطع سے۔ سید محمود آفندی جو دمشق کے شام کے مفتی تھے، انہوں نے الکلام المبجل، درر الاسرار لکھی ہے۔ سطح الارض پر سواطع الالہام کی نظیر نہیں ہے۔ پھر لطیفہ یہ کہ اس زمانے کے علماء نے جو تقریض لکھے ہیں وہ سب بے نقطہ لکھے ہیں۔ میں حیران تھا کہ ازواج کو کیا کہے گا، تو وہاں دیکھا عروس لکھا ہوئے، عروس دلہن ہے، زوجات نہیں لایا نا ازواج، کیونکہ نقطہ آ جائے گا۔ جب قرآن کی تعریف کرتا ہے کہتا ہے وا ماہ لا حد لہ، وا ماہ لا حد لہ، یہ وہ سمندر ہے تو باہر نہیں کہہ رہا ہے، وا ماہ لا حد لہ، ساحل نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ دیکھنے کی چیز ہے، علماء کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ مقامات جو ہے اس میں ایک مقام بھی ہے نا بغیر نقطوں کے، آگے چل کر ایک مقام ہے، لیکن وہ تکلف ہے، اور یہ تکلف نہیں، یہ بالکل سلاست و جزالت ہے، شان ہے اس شخص کی۔ لیکن افسوس کہ اکبر بادشاہ کو گمراہ کرنے والے یہی شخص ہے۔ اہل سنت کی حکومت تھی، دربار پر اسلام نافذ تھا، اس نے اختلافات پیدا کیے، مناظرے شروع کرائے، جگہ جگہ بادشاہ کو پریشان کیا۔ اس کے بعد بادشاہ کو کہا کہ آپ کا مقام امام ابو حنیفہ اور امام شافعی سے کم نہیں ہے، آپ اولو الامر ہیں، جو آپ کہیں گے وہ فیصلہ ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ سو رہے تھے اور الہام ہو رہا تھا، میں نے لکھ دیا۔ کہا کیا الہام ہوا؟ کہا یہ الہام ہوا تھا یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر۔ کیسی عربی بنائی دیکھو، اے انسان گائے نہ ذبح کرو، اگر تم گائے ذبح کرو گے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تو اکبر بادشاہ نے حکم دے دیا کہ خبردار کسی نے گائے کاٹی، اور ایسا ایک الہام اور بنایا، دربار میں آگ جلائی، مجوسی خوش ہو جائے، اور مسلمان لڑکیاں زبردستی ہندوؤں کے یہاں بھیج دی، اور ہندو لڑکیوں سے مسلمانوں کا نکاح کروایا۔ اور وہ اسلامی حکومت جو بابر نے آ کے قائم کی تھی اور جس کے ہمایون نے سب نے زبردست قسم کی افزائش کی تھی، وہ اس ظالم نے تس نس کر دی۔ اس کے بعد اس کا وہ لائق بیٹا جہانگیر آیا، اور پھر وہ کیا، وہ تو حضرت مجدد کی کرامت ہے، وہ آگے بتاؤں گا میں کہ مجدد صاحب جو اس سے جنگ لڑی ہے باقاعدہ زبردست، اور اس میں بادشاہ کو شکست ہوئی ہے،
اور پھر بادشاہ نے حضرت سے معافی مانگی. طویل قصہ ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ فوراً دربار میں آگ بجھاؤ اور اپنے اہلکاروں سے کہو کہ تمام روڈوں پر شاہراہوں پہ گائے ذبح کرے اور ہندو چوکریاں مسلمانوں کے گھروں سے نکلواؤ, مسلمان بچیوں کو وہاں بھیجے, واپس بلاؤ اور اسلام ٹھیک کر دو. تو اکبر کو بہکانے میں ہاتھ جو تھا وہ فیضی کا تھا. ایسے وہ محضرنامہ موجود ہے جو اس نے لکھا تھا اور علماء کرام کو دستخط پر مجبور کیا تھا. 313 علماء سے دستخط لیے تھے. جنہوں نے نہیں کیے تھے ان کو اسی وقت گولی مار دی, دربار کے اندر قتل کرایا. لیکن جب مجدد کا نمبر آیا تو اس نے ایسا ہلا کے رکھا کہ اکبر کی اکبری اور جہانگیر کی جہانگیری کو ہلا کے رکھ دیا بالکل, کیونکہ وہ کاملین میں سے تھے. اس پر ان کی داو پیچ چل نہیں رہی تھی. شیخ عبدالحق بھی اسی زمانے کے عالم ہے لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہے. وہ دربار سے متاثر اور ڈرے ہوئے تھے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا.